نائجیریا کے ایک ارب پتی فیمی اتیڈولا سے ریڈیو پروگرام کے ہوسٹ نے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا کہ سر آپ نے تو سب کچھ دیکھ لیا ہے، جو چاہا مل گیا، جو فرمائش کی پوری ہو گئی، بے پناہ دولت، جائیداد اور سب کچھ، لیکن ان سب لمحات میں سے سب سے یادگار خوشی کا لمحہ کون سا ہے جو آپ کبھی نہیں بھلا سکتے؟ فیمی بولے کہ میں نے خوشی کے 4 مقامات دیکھے ہیں، جس کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ اصلی خوشی کیا ہے۔ پہلے مقام پر میں بے تحاشا مال و دولت جمع کرتا رہا، لیکن خوشی کو نہ پا سکا۔ پھر دوسرے سٹیج پر میں بے حد قیمتی چیزیں، نوادرات جمع کرنے لگا اور میں خوش تو ہوا، لیکن مجھے جلد ہی یہ محسوس ہوا کہ یہ خوشی تو عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں نے بہت بڑے بڑے منصوبے بنائے، ان کو مکمل کیا، کامیابیاں حاصل کی، میرا نام شہرت کی انتہا پر تھا۔ یہ زندگی کا ایک ایسا مقام تھا جہاں میں افریقہ کو 95% تیل سپلائی کرنے والا سیٹھ بن چکا تھا، میں اس صنعت کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا، لیکن وہ خوشی نہ مل سکی جو میں نے تصور کی تھی۔ پھر ایک روز میرے ایک دوست نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کو ویل چیئرز خرید کر دوں، صرف کوئی 200 کے قریب۔ چونکہ وہ دوست تھا تو میں نے فوراً سے حامی بھر لی اور ویل چیئرز خرید کے دی۔ اگلے روز میرے دوست نے ضد کی کہ میں اس کے ساتھ جا کر یہ ویل چیئرز بچوں میں تقسیم کروں۔ پہل تو میں نے منع کیا، لیکن اس کی مسلسل ضد کے آگے میں ہار مان گیا، اور اگلے دن تیار ہو کر میں اس کے ساتھ اس گاؤں گیا جہاں یہ ویل چیئرز دینی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے معذور بچوں میں یہ ویل چیئرز تقسیم کی۔ میں نے ایک عجیب قسم کی خوشی ان بچوں کے چہروں پر عیاں ہوتے دیکھی۔ آپ یوں سمجھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سارے بچے ان پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے انتہائی خاص لمحے کو پرزور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ بس یوں کہیے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بے پناہ خوشی کو کیسے ظاہر کریں اور ساری دنیا کو بتا دیں کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ ساتھ کھڑے ان کے والدین ان کی خوشی کو دیکھ کر اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اس لمحے میں خوشی کو بہت قریب سے دیکھا، اسے محسوس کیا۔ مجھے چونکہ آگے کہیں اور جانا تھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے دوست کو آواز دی اور ہم وہاں سے نکلنے لگے۔ جیسے ہی میں نے اپنے قدم باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھائے تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرا پاؤں جکڑ لیا ہے۔ میں نے پہلے تو آرام سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا، لیکن بچے نے میرے پاؤں کو مزید سختی سے جکڑ لیا اور میرے چہرے کو گھورنے لگا۔ میں گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ اس نے نم آنکھوں سے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولنے لگا کہ نہیں، مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جب خدا کے سامنے آپ سے جنت میں ملاقات کروں تو آپ کو دیکھ کر آپ کو پہچان سکوں اور ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ فیمی بولتے ہیں کہ اس بچے کے جواب نے نہ صرف مجھے حقیقی خوشی سے آشنا کیا، بلکہ زندگی کے بارے میں میرے تمام نظریات بدل ڈالے۔